الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلباء، آج کے فقہ صلاۃ کے تعلیمی کورس میں انشاءاللہ ہم صلاۃ کی عملی سنتوں سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کو آپ دیکھ رہے ہیں، چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے صلاۃ کی بعض عملی سنتوں کا ذکر کیا تھا، اس لیے آج انہیں اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، اور دلائل وغیرہ چونکہ ذکر کیے جا چکے ہیں اس لیے ہم اختصار کے ساتھ ذکر کر کے آگے بڑھیں گے۔ صلاۃ کی پہلی عملی سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، اور دوسری عملی سنت ہے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھنا، اور تیسری عملی سنت ہے سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھنا۔ ان تین باتوں کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم آگے کی سنتوں کا تذکرہ کریں گے دلائل کے ساتھ۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ آدمی میں کہ صلاۃ ادا کرنے والا رکوع اس طریقے سے کرے جس طریقے سے احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آئیے ہم وہ احادیث پڑھتے ہیں تاکہ رکوع کا طریقہ آپ کے سامنے واضح طور پر آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک۔ یہ حدیث صفت صلاۃ النبی میں 111 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں 498 نمبر پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے تو نہ ہی اپنے سر کو جھکا کے ہی رکھتے اور نہ ہی اٹھا کے، بلکہ درمیان میں رکھتے، یعنی اپنی پشت کے برابر میں رکھتے، نہ ہی اپنی پیٹھ سے اٹھا ہوا رکھتے سر کو، اور نہ ہی اپنے پیٹھ کی بنسبت جھکا ہوا رکھتے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاۃ کا طریقہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیتے اور اپنی پیٹھ کو برابر رکھتے، اپنی پیٹھ کو جھکا دیتے، تو یعنی پیٹھ کو سیدھی رکھتے، کمان کی طرح گول نہیں رکھتے، بالکل سیدھی پیٹھ رکھتے تھے۔ یہ حدیث صفت صلاۃ النبی میں آپ کو 110 نمبر پر ملے گا، صحیح بخاری میں 828 نمبر پر یہ ملے گا۔ اسی طرح سے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج اصابعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اور گھٹنے پر اپنی انگلیوں کو رکھتے تو انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھتے، یعنی گھٹنوں کو آپ پکڑتے اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ حدیث صفت صلاۃ النبی میں 110 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما ووتر یدیہ
فنحاہما عن جنبیہ۔ یہ حدیث صحیح سنن ترمذی میں 214 نمبر پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھتے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہوں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی طرح کر دیتے اور انہیں اپنے پہلو سے دور رکھتے۔ تو یہ جو اوصاف اور جو ہیئتیں اور جو کیفیتیں رکوع کی حدیث میں آئی ہیں، ان کیفیتوں کو اپنانا اور اس طریقے کے مطابق رکوع کرنا سنت ہے۔ پانچویں سنت ہے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 746 نمبر پر ہے، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر ٹکائے۔ تو زمین پر پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا سنت ہے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو لگانا۔ چھٹی سنت یہ ہے کہ سجدہ اس ہیئت اور کیفیت کے ساتھ کرے جس ہیئت اور کیفیت کا بیان احادیث میں آیا ہے۔ آئیے اس سلسلے کی احادیث پڑھتے ہیں۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ۔ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 672 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھتے کہ نہ ہی انہیں پوری طرح بچھائے ہوئے ہوتے اور نہ ہی انہیں پوری طرح سمیٹے ہوئے ہوتے، اور آپ کے پیروں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنے کہنیوں کو اوپر اٹھا کے رکھو۔ یہ حدیث صفت و صلاۃ النبی میں 126 نمبر پر ہے، صحیح مسلم میں 494 نمبر پر ہے۔ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 807 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 495 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ ادا کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلو سے اس طرح الگ رکھتے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معی علی فراشی فوجدته ساجدا راصا عقبیہ مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ۔ یہ حدیث صفت و صلاۃ النبی میں 126 نمبر پر ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پہ تھے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں، آپ غائب ہیں، تو میں نے تلاش کیا، میں نے پایا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنی دونوں ایڑیوں کو ملائے ہوئے ہیں اور آپ کے انگلیوں کا سرا قبلہ رخ ہے۔ اسی طرح سے وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اس خاطر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کو دیکھوں اور اس طرح میں خود بھی صلاۃ ادا کروں۔ تو پھر وہ حدیث لمبی ہے، آگے بیان کیا، ثم ہوا
فسجد فصار رأسه بین کفیہ، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے ابن خزیمہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کا سر آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھا، یعنی سر کے دائیں اور بائیں آپ کی دونوں ہتھیلیاں تھیں۔ اور وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، یہ حدیث صفت صلاۃ النبی میں 123 نمبر پر ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو سمیٹے ہوئے ہوتے۔ اسی طرح سے برا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فوضع یدیہ بالارض استقبل بکفیہ واصابعہ القبلہ، یہ حدیث صفت صلاۃ النبی میں 123 نمبر پر ہے، صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیتے اور اپنی ہتھیلی اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ چھٹی سنت رہی جس میں سجدے کی ہیئت و کیفیت کا بیان ہوا ہے۔ ساتویں سنت یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کی بیٹھک، دونوں سجدوں کے درمیان کی نشست اس کیفیت اور ہیئت پر ہو جو احادیث میں ہے۔ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ یہ حدیث مختصر صحیح مسلم میں 302 نمبر پر ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں من سنت الصلاة ان تنصب القدم اليمنى واستقبالہ بأصابعہ القبلہ والجلوس علی اليسرى، سنت یہ ہے صلاۃ کے اندر کہ اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھو اور اس کی انگلیوں کا سرا قبلہ رخ ہو اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ یہ حدیث صحیح سنن نسائی میں 1109 نمبر پر موجود ہے۔ اور طاؤس کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھنے کے سلسلے میں پوچھا، یعنی جب آدمی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو دونوں پیروں کو کھڑا کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھے، تو اس کے بارے میں سوال کیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہی سنہ، یہ تو سنت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس میں آدمی کے لیے مشکل پیش آتی ہے، آسان نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بل ہی سنت نبیک، بلکہ یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حدیث مختصر صحیح مسلم میں 303 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 380 نمبر پر ہے۔ ساتویں سنت یہ ہے کہ جب سجدے سے سر اٹھا کر کے اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر اطمینان سے بیٹھ کر کے کھڑے ہو۔ اس سلسلے میں مالک ابن حویرث کی حدیث ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، یہ مختصر بخاری میں 437 نمبر پر ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ نے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ اپنے صلاۃ کی طاق رکعت کو مکمل کرتے تھے، جیسے ایک رکعت پہلی رکعت یا تیسری رکعت مکمل کرتے تھے، تو اس وقت تک آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہیں جاتے، جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ آدمی جب رکعت سے کھڑا ہو تو زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھے۔ اس سلسلے میں ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن حویرث ہمارے پاس آئے اور ہماری مسجد میں صلاۃ ادا کی اور انہوں نے کہا انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں صلاۃ پڑھ کے صلاۃ کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، صلاۃ پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، صلاۃ ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے بطور عبادت بلکہ بطور تعلیم۔ میں تمہیں یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کس طرح صلاۃ ادا کیا کرتے تھے؟ تو ایوب کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلاۃ ادا کرتے تھے؟ تو کہا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ جس طرح سے ادا کرتے ہیں اسی طرح سے ادا کرتے تھے۔ تکبیر مکمل طور سے تکبیر کہتے تھے، اور جب دوسرے سجدے سے جب اپنا سر اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر ٹیک لگاتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حدیث مختصر البخاری میں 437 نمبر پر ہے۔ 10ویں سنت یہ ہے کہ دونوں تشہد میں آدمی کی بیٹھک اس طرح ہو جس طرح احادیث میں آئی ہے۔ آئیے اس سلسلے کی احادیث پڑھتے ہیں۔ ابو حمید بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کا طریقہ، کہتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں بیٹھتے تو آپ بائیں پیر پر بیٹھتے تھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو بائیں پیر کو آگے نکال دیتے، دوسرے پیر کو یعنی داہنے پیر کو کھڑا رکھتے اور اپنے سرین کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، مختصر البخاری میں 448 نمبر پر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ کے اندر بیٹھتے تھے تو اپنی داہنی ہتھیلی کو اپنے دائیں ران پہ رکھتے تھے اور اپنے ساری انگلیوں کو سمیٹ کر کے اس انگلی سے جو انگوٹھے کے بغل میں ہے اس سے اشارہ کرتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور آپ اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں ران پہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں 851 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب صلاۃ کے اندر بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیا کرتے تھے اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے اور اپنی انگلی پر ہی نظر رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، کہ یہ انگلیوں کا اشارہ شیطان کے لیے لوہے سے بھی سخت ہے، یعنی جس طرح سے لوہے کی ضرب پڑتی ہے اور اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح سے جب تشہد کی حالت میں آدمی اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے تو اس کی ضرب شیطان پر پڑتی ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی میں 140 نمبر پر اس کی تحقیق فرمائی ہے، اسے ذکر کیا ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔